ناظرین اکرام، ہمارے نزدیک دانش مند فہم و فراست کا مالک اور انتہائی سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، عظیم ترین سیاستداں ہو، ترقیات کی اعلیٰ منازل اس کے قدموں کے تحت ہوں۔ دنیا دار لوگ اس کو اہمیت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں عاجزی و انکساری پیدا کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، عمل کرے، اور عاجز اور بے بس انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو کرنے لگے۔ اور آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ دنیاوی خواہشات ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن چکی ہیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے ہم عمل کرنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کی آرزو کرتے ہیں۔ اگر اس وقت پورے مسلم معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی کہ جو قرآن شریف ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے یہ فکر تو کی کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر بالکل نہیں دیا۔ حدیث شریف ہے کہ تمہارا رب اس نوجوان سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ قرآن عظیم میں ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، زبردست قوت والا ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کی رضا ہمیں اسلامی عقائد اور اعمال صالحہ کے ذریعے حاصل ہوں گی۔ اسلام صرف مسلمانوں کے تعلیم یافتہ ہونے کا نام نہیں ہے، علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ اسلام صرف بولنے والی بات نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والا کام ہونا چاہیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف دیکھو اللہ کی رحمت ہر طرف سے تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام اس طرح چھپا ہوتا ہے کہ جس طرح بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مولا کے سپرد کر دے، اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، یعنی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا مولا تبارک و تعالیٰ کی طرف کو آئیے، یہی دانش مندی اور اسی کا نام سمجھداری ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یعنی اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی غیر کو شامل کرنا ہے۔ اس سے بچیے، اور جادو کرنے اور کرانے سے بچیے، اس کے اندر تباہی ہے، اس میں بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔